السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، عشرہ رحمت کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ، عشرہ رحمت کی برکتیں اور رحمتیں تمام امت مسلمہ پر کے مقدر میں لکھ دے۔ روزہ حق تعالیٰ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ربانی ہے کہ آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ ہے ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے۔ روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان المبارک کے شب و روز میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور پر افطار کے وقت کی دعا قبولیت کا وقت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اے وسیع عطا والے، میری مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ رب العزت۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا، دعا میں عاجزی آ جاتی، اور اللہ کا خوف جو تھا وہ آپ پر غالب آ جاتا۔ روایت ہے کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ رمضان کی دعا خصوصیت کے ساتھ اللہ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ لا تخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اللہ وعدے کی خلافی نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے روز اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا مانگنے کا حکم دیا تھا اور دعا قبول ہونے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ بندے، میں نے تجھے دعا مانگنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول ہونے کا وعدہ کیا تھا، تو تو نے مجھ سے جو دعا مانگی میں نے اس کو قبول کی۔ تو نے دعا مانگی میری مدد کہ میری فلاں تکلیف دور کر دی جائے، میں نے اس کو اس دنیا میں پورا کر دیا۔ اور فلاں غم دور ہونے کی تو نے دعا مانگی تھی، مگر تجھے اس کا اثر معلوم نہ ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی کہ اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا بدلہ بتلایا جائے گا۔ اپنے آخرت کے بدلے کی اجر و ثواب دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی کہ یہاں مجھے کس قدر اجر و ثواب جو ہے وہ مل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشا بخشایا ہے، اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یہ سب یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان میں سب سے جو کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ وہ بعض اوقات رد کر دی جاتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خاص لقمہ حرام ہے،
حرام غذا کھانے سے اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے۔ ایسی حالت میں دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حرام کھانا کھانے والے پر اثر ضرور ڈالتا ہے، خواہ وہ لا علمی ہی میں اس نے کھانا کیوں نہ کھایا ہو۔ مورخین نے لکھا ہے، کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب کوئی ظالم حاکم مسلط ہوتا تو وہ اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما، تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی اور ان تمام مستجاب الدعا لوگوں کو اپنے ہاں خاص طور پر شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں سے محفوظ ہو گیا ہوں کہ حرام روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی ہے، کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خود حق تعالی پروردگار اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے جبکہ اس کے پیٹ میں رزق حلال ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے تو میری دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور جی بھر کے اللہ سے دعائیں مانگیے اور اپنی جھولی خیر سے بھر لیجیے۔ یہ وہ مبارک دن ہیں، شاید ہمیں دوبارہ نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ سحری کی رحمت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کھانے میں کتنی برکت رکھی ہے۔ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ سحری کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کا فرق ہے، وہ سحری نہیں کھاتے۔ ارشاد مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ اور کس قدر اللہ جل جلالہ کا احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس کے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کھاتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس کھانے پر مسلمانوں کو اجر بھی دیا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں مبارکہ ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ ایک صحابی عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا کی، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ کچھ نہ ہو تو ایک کھجور ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، اس لیے روزے داروں کو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ ہدی للناس، تمام اولاد آدم کے لیے ہادی اور مرشد ہے۔ مصر کے ایک عالم دین اٹلی میں تبلیغی دورے پر فرما رہے تھے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر دکھ اور ہر تکلیف جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کا مسئلہ ہے۔ تو مجمع میں سے ایک شخص جو تھا وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، جناب والا، پیزا بنانے کے لیے 1 کلو آٹا گوندنے میں جتنا پانی ڈالا جاتا ہے وہ قرآن مجید میں کس مقام پر لکھا ہوا ہے؟ عالم دین نے اس شخص کو قرآن مجید کھول کر سورۃ نحل کی آیت نمبر 43 دکھاتے ہوئے کہا، یہ ادھر لکھا ہے،
جس بات کا تمہیں پتہ نہیں وہ متعلقہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اللہ رب العزت، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اتنی بڑی نعمت، یہ قرآن ایک معجزہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے گائیڈ بک عطا کی، جس میں ہمیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا۔ ہر لمحہ ہمیں محسن حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کر دیا جائے۔ اللہ رب رحمان و رحیم کی شکر گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو قرآن پڑھنا اور سنا جائے، اور اللہ سے خوب خوب دعائیں مانگی جائیں۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں دوسرا عشرۂ مغفرت بھی لکھ دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں، اور اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔